کس اور ملک میں اور عرب ریاستوں میں سے کس جگہ پہ کس جگہ بلایا جاتا ہے، کس کو بلا کر کہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، کہاں پیسہ دیا جاتا ہے، یہاں پر کن این جی اوز کے ذریعے کن سے رابطے کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے پیسے جاتے ہیں۔ یا سر ایک اور خوفناک آپ کو چیز بتا دوں، چونکہ وزیر اعظم ایسے نہیں بولے، وزیر اعظم وہاں گئے ہیں تو ساری تیاری کر کے گئے تھے۔ اور بھائی پاکستان کے اندر تو اتنا خوفناک بھارت کھیل رہا تھا کہ ہمارے اہم اداروں نے اسے بے نقاب کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جس طرح بلوچستان سے بہت بڑے گروپ جو ہے قومی دھارے میں آ رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو سہولت کار کے ساتھ ساتھ انویسٹر تھے، پیسہ انویسٹ کس طرح کرتے تھے، کون حوالہ کرتا تھا، کون کس طرح کرتا تھا، بلوچستان کے اندر کتنا پیسہ کس کو ملتا تھا، سندھ میں کتنا پیسہ کس کو ملتا تھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جلد بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور یہ وزیر اعظم کا اعلان کے بعد اگلے آپ میکسیمم 15 سے 20 دن یا ایک مہینے میں آپ دیکھ لیں گے کہ قومی دھارے میں جو بڑے گروپ آ رہے ہیں اس میں ایسے نام ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد مایوسی کس کو ہوگی؟ بھارت آج آپ کو پتہ ہے کہ آج وزیر اعظم کی تقریر کے بعد بھارت کے اندر تو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے۔ بھارت وہاں جو بلوچستان اور سی پیک کے حوالے سے خواب دیکھ رہا تھا، جو کچھ اور کرنے جا رہا تھا، اس کو تو وزیر اعظم پاکستان نے بالکل ان کے تمام خواب جو ہیں ان کو چکنا چور کر دیا، ان کا تو بالکل ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ یہ چلیں میں یاسر ایک اور آپ کو بریک دے دوں۔ ایک اہم سیاسی گھرانہ جو بلوچستان میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، جو ہمیشہ اینٹی پاکستان ان کے حوالے سے ان کی باتیں، اینٹی پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی باتیں سنی جاتی تھی، وہ بھی اپنا رویہ چینج کر رہے ہیں۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 4 5 6 بڑے وہاں پہ گھرانے ہیں، اس میں سے ایک گھرانہ جو ہے وہ بھی چینج کر رہا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ان تک پہنچ چکی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کون کس کو کس طرح استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی یہ اسی وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب وزیر اعظم عمران خان کی اسمبلی میں تقریر کے دوران علی وزیر ڈیسک بجا رہے تھے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چینجنگ نظر آئے گی، بھارت کے منصوبے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، این ڈی ایس کے منصوبے برباد ہوتے نظر آئیں گے، سی آئی اے موساد کے منصوبے برباد ہوتے نظر آئیں گے۔ وزیر اعظم نے آج افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی جامع بات کی ہے۔ افغانستان میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں۔ تو افغانستان کی صورتحال کو لے کر کن ممالک سے پاکستان رابطے کرنا چاہ رہا ہے تاکہ امن قائم ہو سکے، اور یہ امن قائم کرنے کے لیے کون سے ممالک ایسے ہیں جن کا پازیٹیو ریسپانس دیکھنے میں آیا؟ دیکھیں پاکستان نے جو بہترین کام شروع کیا، ایک ذہن میں رکھیے گا، پرامن افغانستان جو ہے وہ پرامن پاکستان کی ضمانت ہے۔ پرامن افغانستان کے لیے ضروری ہے وہاں سے راہ کو نکالا جائے، وہاں سے این ڈی ایس کو راہ کے چنگل سے نکالا جائے۔ این ڈی ایس اپنے ملک کے لیے کام کرے، راہ کے لیے نہ کرے۔ وہاں سے داعش سمیت دیگر جماعتیں جنہیں موساد، راہ، این ڈی ایس، سی آئی اے سپورٹ کرتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو، تو اس کے بعد وہاں پہ امن بحال ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو چائنا نے یقین دہانی کرا دی ہے، پاکستان کو متحدہ عرب امارات نے یقین دہانی کرا دی ہے، پاکستان کو ایران کی طرف سے یقین دہانی کسی حد تک ہو گئی ہے، مکمل نہیں میں کہہ سکتا، لیکن وہاں پہ خرابی جو پیدا کی جا رہی ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے۔ بھارت کی لابی کسی صورت نہیں چاہتی کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے۔ دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، جو خان صاحب نے کہا نا کہ سب سے بڑا لوزر بھارت ہے، بالکل بھارت لوزر ہے سب سے بڑا۔ بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ افغانستان میں تھی۔ انویسٹمنٹ کیا تھی؟ افغانستان کے لیے نہیں تھی، وہاں پہ انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے خلاف۔ وہاں سے آپ کو نہیں پتا کس کا جنازہ کہاں پہ کس طرح لے جایا گیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا وہاں پہ جو پاکستان کی فورسز پہ حملے ہوتے تھے تو اس کے پیچھے کون ہوتا تھا؟ افغانستان کی صورتحال کس حد تک تبدیل ہو رہی ہے؟ جیسا کہ خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر طالبان کا کنٹرول آ گیا تو بھارت کی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا؟ آئے دن خبریں یہ ہیں کہ مزید 3 اضلاع پہ افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، آج پھر یہ ہے کہ 3 اضلاع پہ مزید ہو چکا ہے۔ اب جو افغان فورسز ہیں وہ پناہ لینے کے لیے تاجکستان میں گھس گئی ہیں، اب بنے گا کیا افغانستان؟ میں آپ کو یہ بھی دے دوں، بھارتی فورسز جو ہیں، کچھ بھارتی فورسز کے لوگ افغانستان میں موجود تھے، باوردی، کچھ ان کی ایجنسیز کے لوگ موجود تھے۔ یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جو افغانستان میں ایک مقام پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں داعش کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یس سر، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، اس میں داعش کے کچھ ذمہ داران موجود تھے، اور سب جو ہیں وہاں پہ افغان طالبان کے خلاف ایک پلاننگ کر رہے تھے، اور اس پلاننگ کا حصہ کچھ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی جائے۔ وہاں پر طالبان نے جا کے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا۔ صحیح، یہ میں آپ کو بالکل، اور اس پکڑے جانے والوں میں ایک
بھارتی کونسلیٹ کا اہم ذمہ دار بھی شامل ہے. مجھے کہیں گے تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا. اہم ذمہ دار شامل ہے. اور جب ان لوگوں سے پکڑے گئے ہیں جو لوگ, جب ان کی شناخت اور سارا کچھ سامنے آیا تو اس میں داعش کا اہم رہنما بھی شامل تھا. اب مجھے بتائیں, چلے غیر ملکی جیسی ایجنسیاں تو ہیں, اب بھارتی ایجنسیوں کے کونسلیٹ کے لوگ جو ہیں وہ داعش کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, این ڈی ایس کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں, موساد کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں, تو پھر تو پوری دنیا کو پتا ہونا چاہیے نا افغانستان کے اندر کون کیا کھیل کھیل رہا تھا, داعش کس کے کہنے پہ کام کر رہی تھی, این ڈی ایس جو ہے وہ کس کو سپورٹ کر رہی تھی. وہاں پر جو بھارتی کونسلیٹ ہے اس کا جو ایک بڑا اہم ذمہ دار پکڑا گیا ہے, جس کو اگلے 1 یا 2 دنوں میں یاسر میں بتا دوں بھارتی میڈیا پہ بھی آ جائے گا. اسے یہ نہیں کہیں گے یہ پکڑا گیا ہے, کہیں گے جناب کہ طالبان انہیں اغوا کر کے لے گئے ہیں. یہ کہا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ کھیم کھیلی جا رہی ہے اور حقیقت کچھ اور ہے. اور میرا یہ بھی بریک کر دوں کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں ایک ویڈیو بھی سامنے آ جائے جس میں بڑے اہم ترین انکشافات ہوں, اور اس ویڈیو میں ان سب کی تصاویر بھی موجود ہیں. صحیح. رانا صاحب آگے بڑھتے بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم نے جو آج تقریر میں یہ بھی کہا کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے, اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. مشیر قومی سلامتی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. تو لاہور میں جوہر ٹاؤن میں جو بم دھماکہ ہوا اس کے ثبوت کیا ملے, کیا وہ ثبوت بھارت کو فراہم کیے گئے, اور بھارت نے جو ڈرامہ رچایا کالو چک ایئر بیس کے حوالے سے اس کی تردید کن الفاظ میں کی گئی؟ دیکھیں میں نے تو اس دن, ہم نے تو اس کالو چک ایئر بیس کے حوالے سے آپ کو بتایا, میں نے تو ڈیٹیل دے دی تھی, میں نے تو نام بھی دے دیے تھے کہ کن لوگوں کے ذریعے وہ سارا ڈرامہ کیا گیا. ہم نے تو یہ بھی بتا دیا تھا. دیکھیں بھارت نے کیا کیا, بھارت جب پکڑا جاتا ہے لاہور والے بم دھماکے میں, یاد کریں ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا رائس میں ملوث ہے. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا دکھا دیں, وہ گفتگو سنا دیں جو راہ کے لوگوں کی ہے, وہ تصویریں دکھا دیں جو سارے کنیکشن ملتے ہیں کس کے ساتھ, کون کون کس سے کس طرح رابطے میں تھا, کہاں سے کس کو پیمنٹ آتی تھی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ذرا ناظرین گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں, پھر ایشو پہ بات کریں گے. اپنا جو ہے اس کو بتا دوں موبائل اور سم دونوں کا, اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لیکن موبائل کا آپ مجھے بتا دیں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کل میرے اکاؤنٹ میں 5000 درہم ڈال دیے تھے. ناظرین یہ اتنی کلیئر آواز نہیں ہے, ہم وہ بھی آپ کو گفتگو سنواتے ہیں جو اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی, ملاحظہ کریں. اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لیکن موبائل کا آپ مجھے بتا دیں کہ اپنا جو ہے اس کو بتا دوں موبائل اور سم دونوں کا, اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. یہ ہم نے آواز جو سنوائی ہے یہ آواز کس کی ہے جس کا اب اردو ترجمہ ٹیلی ویژن سکرین پر چل رہا ہے؟ یہ گفتگو کون کر رہا ہے, کس کو ہدایت دے رہا ہے, اور کتنے دن یہ ہدایات دیتا رہا؟ دیکھیں یہ ہدایات کافی عرصے سے چاہ رہی تھی. یہ ایک ٹارگٹ تھا, اس ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کرنے کی کوشش کرنی تھی. آپ اس میں دیکھیں کہ وہ بڑا جس طرح بڑا السلام علیکم رحمۃ اللہ بھائی, کیا بھائی جان کیا حال ہے, فلاں ہے, اللہ کرے آپ ٹھیک ہوں, مجھے میرا مطلب تھا کہ کیمرے تو ضرور وہاں پہ ریکارڈ کرتے تھے فلاں فلاں. یہ سارا اگر ہم اپنی سکرین پہ دیکھیں یہ حرف بہ حرف وہ ہے جو چیزیں اس نے کی ہوئی ہے. اور اس نے جس میں کہا, جس وقت کہتا کہ بندہ پتہ نا گاڑی والا بندہ ماسک پہن کے گیا تھا, کیا میں دیکھا خود کس نے آپ کو دیکھ تو نہیں لیا, فلاں 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 فلاں. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے یاسر, جس وقت یہ دھماکہ ہوتا ہے جیو فینسنگ وہاں پہ ہوتی ہے, اس سے پہلے ہمارے حساس تارے بڑے متحرک تھے, بڑے متحرک ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ وہ ساری چیزیں نکال لی تھیں. تو اس سے تو بہت کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ راہ نے کروایا. راہ اس دھماکے کے بعد جب راہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس تو تمام ریکارڈ آ گیا, تمام لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کو بچانے کے لیے کہ ہم اس میں نہیں ہیں, تو انہوں نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں ایک ڈرامہ کر دیا. وہ ڈرامہ انہوں نے ایسا ڈرامہ کیا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس ایئر فورس کے ایئر بیس پر انہوں نے کہا کہ ڈرون آیا ہے, بھائی وہ 15 کلومیٹر ہے پاکستان سے. اب 15 کلومیٹر جو ہے ڈرون جائے گا. یہ ڈرون کوئی F-16 طیارہ نہیں ہے یا سر جو 1 منٹ میں وہاں پہنچ جائے گا, جو 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. بھائی ڈرون ہے, اس کی کتنی رفتار ہوگی. اور یہ ڈرون بھی وہ ہے جو بالکل مبشر کمار نے اس دن ٹھیک کہا تھا, یہ وہ ڈرون ہے جو آپ کو مل جاتے ہیں بازار سے 1.5 لاکھ 3 لاکھ ڈرون ہے. تو مجھے بتائے کہ وہ ڈرون جو ہے اس کو دکھایا گیا, ایک ڈرامہ کیا گیا, اور اس ڈرامے میں بھی دیکھیں انہوں نے اپنے ہی بندے مار دیے, اپنی ایئر بیس تباہ کر دی, اپنے ہی لوگوں کو نقصان بچا دیا, اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ جناب پاکستان اس میں ملوث ہے, پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے.
اپنے ذہن سے یہ اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹانے کی بجائے اپنا چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت نے بندے بھیجے, ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ آ گئی, ہر چیز آ گئی, تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ یا سر میں یہ بھی بتا دوں, کراچی لاہور کے 6 بک میکر جو دہشت گردوں کو حوالہ پیسے دیتے تھے وہ بھی شکنجے میں آ رہے ہیں. صحیح. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی بریک ہوں گی آئندہ. کیا کرتے تھے, بھارت سے انہیں ملتی تھی کہ جناب اتنے پیسے فلاں کو دے دو, پیسے دے دیے جاتے تھے. یہ جس عرب ملک سے پیمنٹ ہوئی ہے اس کا بھی تو آپ ذرا تانا بانا دیکھیں نا کس کے ساتھ ملتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں یاسر, بہت سی چیزیں ہیں. اور بھارت جو ہے وہ جو کوشش کر رہا ہے, بھارت جس چیز کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے, بھارت تو فلاپ ہو گیا, بلوچستان میں وہ فلاپ ہو گیا, باقی جگہ پہ فلاپ ہو گیا. بھارت کا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے. بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خطے میں بدامنی پھیلانے کے اس کے تمام تر حربے ناکام ہو چکے ہیں. ہر ملک کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اس کا نیٹ ورک کس حد تک پھیلا ہوا ہے, کس کس سے روابط میں ہے. اگر اب بھی بدامنی ہی پھیلانا ہے تو دنیا بھر میں اپنا تماشا مزید